الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم وما آتاكم الرسول اور جو تمہیں رسول دے فخذوہ بس تم اس کو مضبوطی سے پکڑ لو وما نہاکم عنہ فانتہوا اور جس سے تمہیں رسول روکتا ہے اس سے رک جاؤ فرمایا اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول
اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اور اپنے اعمال کو باطل نہ کر لو۔ اماموں کی امامت بے شک وجہ ہے، اماموں کی امامت بے شک وجہ ہے، اطاعت کے لائق صرف ذات مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے ساتھ خاص ہے، جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین، امام الکل فخر الرسل، امام کائنات مجسمہ برکات سید کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات و حاضرین، آج کی ہماری ملاقات کا عنوان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری کلمات، الوداعی کلمات، آخری وصیتیں اور نصیحتیں۔ یہ انسان کی زندگی کا نچوڑ ہے کہ ایک باپ اپنی ساری زندگی اپنی اولاد کو سمجھاتا ہے، اچھے برے کی تمیز سکھاتا ہے، اولاد کا دل مانے تو اپنے باپ کی بات کو تسلیم کر لے، نہ مانے تو نہ تسلیم کرے، لیکن وہ باتیں، وہ کلمات، وہ الفاظ جو ایک باپ اپنی زندگی کے آخری دنوں میں ادا کرتا ہے، آخری لمحات میں ادا کرتا ہے، ہر بیٹے کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے اس باپ کی بات کو ضرور پورا کروں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی قابل نمونہ ہے، قابل اتباع ہے، اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پیغمبر کائنات کی ایک ایک ادا کو فالو کیا ہے، ایک ایک حکم کو مانا ہے، ایک ایک جملے کو اپنے اوپر نافذ کیا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اطاعت اور مسلمان کے درمیان خلا پیدا ہوتا چلا گیا، اور آج جس دور میں ہم اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں، اس دور میں اطاعت نام کی چیز ڈھونڈنے سے نظر نہیں آتی، تلاش کرنے سے ملتی نہیں ہے۔ میں ہوں یا آپ انسان ہو، کسی بھی طبقہ فکر کے ساتھ اس کا تعلق ہو، وہ اسلام کو وہاں امپلیمنٹ کرتا ہے جہاں اس کا ذاتی فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ آج کی نشست میں وہ آخری کلمات، وہ آخری نصیحتیں آپ احباب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس نافرمان بیٹے کی طرح ہی اپنے پیغمبر کی آخری نصیحتوں کو فالو کر لیں، اور ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے، ہماری آخرت بھی بہتر ہو جائے۔ تو عزیزان گرامی قدر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زندگی کے جو آخری ایام ہیں، آخری لمحات ہیں، ان میں چند موتی، چند کلمات، چند الفاظ آج کی نشست کا موضوع سخن ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی کے آخری ایام میں ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں، ایاکم والحسد، لوگوں حسد سے بچو، فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ، بے شک حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح ایک آگ جو ہے وہ لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ حسد کرنے کے بعد نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ کائنات کے امام نے اپنی امت کے نام آخری زندگی کے آخری ایام میں، آخری مہینوں میں یہ پیغام دیا، ایاکم والحسد، اے میرے صحابہ، اے مجھے ماننے والوں، میری اتباع کرنے والوں، مجھے اپنا پیشوا اور رسول ماننے والوں، میرا پیغام ہے کہ حسد سے بچ کے رہنا۔ اب حسد ہے کیا؟ حسد کیا ہے؟ حسد یہ ہے کہ ہمارے کسی بھائی کے پاس کوئی نعمت ہے اور ہمیں وہ نعمت ہضم نہیں ہوتی، اور ہماری خواہش یہ ہے کہ ہمیں ملے نہ ملے اس کے پاس نہیں رہنی چاہیے۔ ہمارے بھائی کے پاس گاڑی ہے، کوٹھی ہے، بنگلہ ہے، دنیا کی آسائشات ہیں، ہمارے ہمسائے کے پاس یہ ساری چیزیں ہیں، حالانکہ ہمارے پاس اس سے زیادہ موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو حسد کی بیماری دل میں گر کر چکی ہے، وہ اپنے بھائی کی چھوٹی سی چھوٹی نعمت کو ہی برداشت نہیں کرتا۔ کائنات کے امام نے فرمایا تھا، اے میرے امتی اس بات سے بچتے رہنا، اور اتنا بچنا، صبح و شام اللہ سے پناہ مانگنا، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ جن 5 چیزوں سے پناہ مانگی ہے ان میں سے ایک حسد ہے۔ اللہ میں حسد سے تجھ سے پناہ چاہتا ہوں۔ اور جو دل حسد اور بغض سے پاک ہو جاتا ہے، جس دل میں کسی کے بارے میں حسد نہیں ہوتا، کائنات کے امام نے فرمایا، اگر کوئی بندہ من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ، جنت کا دنیا کے اندر چلتا پھرتا کوئی مہمان دیکھنا چاہتا ہے، ویسے فرد کو دیکھ لے جس فرد کے اندر دل کے اندر حسد اور بغض موجود نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے دوسری وصیت، دوسرے کلمات ادا فرمائے، ایاکم والمحدثات، اے میرے صحابہ بدعات سے بچنا، بدعات سے بچنا، ایاکم والمحدثات، بدعات سے بچنا۔ اللہ کے پاک پیغمبر بدعات سے کیوں بچنا ہے؟ فرمایا فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ہر بدعت گمراہ کر دیتی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں جانے کا سبب بن جاتی ہے۔ بدعت سے بچنا ہے، اور جب بدعت سے بچنا ہے تو اس کا متضاد کیا ہے؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو تمہارے رب نے نازل کی ہے اس کی اتباع کرنی ہے۔ نازل کیا کیا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میری سنت کی پیروی کرو، میرے احکامات کو فالو کرو، جو میں کرتا ہوں اس طرح کرو، اس طرح میں سوتا ہوں اس طرح سویا کرو، اس طرح میں جاگتا ہوں اس طرح جاگا کرو، جس طرح میں چلتا ہوں اس طرح چلا کرو، جس طرح میں کاروبار کرتا ہوں اس طرح کاروبار کیا کرو، جس طرح میں گھر میں ہوتا ہوں اس طرح تم اپنے گھر میں رہو، جس طرح میں بازار میں ہوتا ہوں اس طرح تم بھی بازار میں رہو۔ حضرات ذیوقار، ایک ایک بات کو فالو کرو، یہ سنت ہے، یہ طریقہ محمدی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، جس طرح روزہ میں نے رکھا ہے اس طرح روزہ رکھو، جس طرح زکوٰۃ میں نے ادا کی ہے اس طرح زکوٰۃ ادا کرو۔ دنیا کے ایک ایک لمحہ گزارنے سے پہلے میری سیرت کا مطالعہ کرو کہ میں نے یہ زندگی کس طرح گزاری ہے۔ بدعات سے بچنا ہے، کیوں؟ بدعات انسان کو گمراہ کر دیتی ہے۔ یہ کس نے کہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور کب کہا؟ جب زندگی کے آخری لمحات۔ تیسری بات، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، خذوا من الاعمال ما تطيقون،
اے میرے صحابہ، اے مجھے ماننے والوں، اپنے اعمال کو اس انداز سے اپناؤ جتنی تم طاقت رکھتے ہو، جتنی طاقت رکھتے ہو اتنے اعمال کرو۔ کیوں؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالی الحاکمین نے یہ قانون بنا دیا ہے کہ اللہ کسی انسان پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جتنا بوجھ وہ اٹھا ہی نہیں سکتا۔ خذوا من الاعمال ما تطيقون، جتنی تم طاقت رکھتے ہو اتنے اعمال کرو۔ یہ نہیں ہے حضرت ابی بکر، مجھے صحیح بخاری کی حدیث یاد آئی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی سے باہر نکلتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ دو ستونوں کے درمیان ایک رسی کو باندھا ہوا ہے، دو ستون مسجد نبوی کے رسی باندھی ہوئی ہے۔ صحابہ سے پوچھا یہ رسی کس نے باندھی ہے؟ جواب دیا گیا آپ کی زوجہ محترمہ سیدہ سودا نے باندھی ہے۔ سودا سے جا کر پوچھا سودا وہ رسی کیوں باندھی ہے؟ وہ جواب دیتی ہے اللہ کے پاک پیغمبر، جب رات کو قیام کرتی ہوں، اللہ اکبر کبیرہ، رات کو قیام کرتی ہوں، جب آنکھوں پہ نیند کا غلبہ آتا ہے، خود کو اس رسی کے ساتھ میں جکڑ لیتی ہوں تاکہ میری عبادت میں خلل نہ پڑے۔ تو کائنات کے امام نے فرمایا نہیں سودا اس طرح نہ کرو، احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل وہ ہے جس کے اندر مداومت ہو، ہمیشگی ہو، اگرچہ وہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ خذوا من الاعمال ما تطيقون، جتنے اعمال تم کرتے ہو، جتنی طاقت رکھتے ہو اتنے ہی اعمال کرتے ہیں۔ اب ان اعمال سے مراد کیا ہے؟ نفلی اعمال، جو فرض ہے وہ تو کرنے ہی کرنے ہیں۔ 5 نمازیں فرض ہیں، یہ پڑھنی ہی پڑھنی ہے، ان کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اللہ نے مال دیا ہے، زکوٰۃ کا تک ہمارا نصاب پہنچتا ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہی کرنی ہے، چھٹکارا نہیں ہے۔ اللہ نے مال دیا ہے، بیت اللہ کا حج کر سکتی ہے، وہ کرنا ہی کرنا ہے، چھٹکارا نہیں ہے۔ نوافل اعمال میں خذوا من الاعمال ما تطيقون، جتنی تم قوت رکھتے ہو اتنے اعمال کرو۔ یہ نہیں کہ ایک دن عمل کر لو اور پھر ساری زندگی سوئے رہو۔ حضرت ابی بکر پیغمبر کائنات کے آخری کلمات میں سے، آخری نصیحتوں میں سے، آخری نصیحتوں میں سے ایک نصیحت یہ ہے خذوا من الاعمال ما تطيقون، اعمال کے اندر ہمیشگی لاؤ۔ اشراق کی نماز 2 رکعت پڑھو لیکن مسلسل پڑھو۔ رات کو اٹھنے کا وقت مل جائے 4 رکعت ادا کر لو لیکن مسلسل کرو۔ قرآن پڑھنے کی توفیق مل جائے روزانہ کے 1 رکوع پڑھو لیکن مسلسل پڑھو۔ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ کے نزدیک پسندیدہ اعمال کون سے ہیں؟ جن کے اندر ہمیشگی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی بات ارشاد فرمائی، صدوا وقاربوا واعملوا، 3 جملے ارشاد فرمائے، صدوا وقاربوا واعملوا، اے میرے صحابہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جاؤ، وقاربوا ایک دوسرے کے قریب ہو جاؤ، دنیاوی معاملات کے اندر، رشتہ داری کے معاملات کے اندر، معاشرتی معاملات کے اندر گروہ در گروہ، جماعت در جماعت، فرقہ در فرقہ نہ ہو جاؤ۔ صدوا وقاربوا ایک دوسرے کے ساتھ ملو، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کرو، واعملوا عملا صالحا اور کثرت کے ساتھ نیک اعمال کرو۔ صدوا وقاربوا واعملوا، آپس کے تعلقات کو مضبوط کرو، آپس کے معاملات کو درست کرو اور ہمیشہ نیک اعمال کرو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نصیحت ہے۔ نیک اعمال کون سے ہیں؟ اللہ کی بغاوت کرنا۔ نیک اعمال کون سے ہیں؟ کہ انسان اذان سننے کے بعد گھر میں بیٹھا رہے۔ نیک اعمال کون سے ہیں؟ انسان صبح اٹھتے ہی پیغمبر کی سنت کا قدر کرے۔ نیک اعمال کون سے ہیں؟ انسان اپنی زبان سے گالی گلوچ کرے۔ نیک اعمال کون سے ہیں؟ انسان اپنی زبان سے جھوٹ بولے۔ نبی کریم جس کے ساتھ ہم نے محبت کا دعویٰ کیا ہے، اس پیغمبر نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں بھی مجھے اور آپ کو جو پیغام دیا ہے وہ یہی ہے، صدوا وقاربوا واعملوا،
آپس میں مضبوط ہو جاؤ، اختلافات کو ختم کر دو، لڑائی جھگڑے ختم کرو اور کثرت کے ساتھ نیک اعمال کرو۔ جب میں اس حدیث پہ غور کیا مجھے ایک بات سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے صدو وقاربو، جب جہاں رشتہ داریوں کو ملانے کا، ایک دوسرے کے تعلقات کو مضبوط کرنے کا حکم دیا، ساتھ وعملوا عملا صالحا کیوں کہا؟ کیوں؟ اگر ہم ناراضگی کی حالت میں اعمال کریں گے اللہ عمل قبول نہیں کرتا۔ ناراضگی چل رہی ہے، لڑائی چل رہی ہے، بھائی سے ناراض ہے، چچا بھتیجے سے ناراض ہے، دوست سے ناراض ہے، اور ناراضگی صرف اپنی انا کے لیے ہے۔ 3 دن گزر جائے، کائنات کے امام نے فرمایا تھا ثلاثۃ لا تجاوزوا صلاتهن آذانهن، 3 ایسے لوگ ہیں جن کی عبادت ان کے کانوں سے اوپر جاتی نہیں ہے، اللہ قبول نہیں کرتے۔ اور میں سے ایک وہ بد نصیب ہے العبد العابد، بگوڑا غلام۔ دوسرا والمرأة وباتت وزوجها عليها ساخط، ایک عورت جو اپنے خامد سے ناراض ہو کر میکے چلی جاتی ہے، تہجد ادا کرتی، اللہ کوئی عبادت قبول نہیں کرتا۔ صدقات و خیرات بھی کرتی ہے، والدین کی خدمت بھی کرتی ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرتی ہے۔ کائنات کے امام نے فرمایا ایک رات گزر گئی، اس کا خامد اس سے ناراض ہے، جتنی چاہے عبادت کر، اللہ تیری عبادت قبول ہی نہیں کرتا۔ اخوان متصادمان، 2 بھائی جو آپس میں ناراض ہیں، آپس میں لڑائی ہے، جھگڑا ہے، 3 دن کی رخصت دی، 3 دن سے زیادہ ناراضگی بڑھ گئی، جو مرضی کرو اللہ قبول نہیں کرتا۔ اس لیے فرمایا صدو وقاربوا وعملوا، جب رشتہ داریوں کو مضبوط کرنا ہے، تعلقات کو مضبوط کرنا ہے، ساتھ نیک اعمال بھی کرنے ہیں۔ یہ اس پیغمبر کے آخری جملے ہیں جس پیغمبر کے ساتھ ہماری محبت کر رہا ہے، اس پیغمبر کے ساتھ ہم عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، اس پیغمبر کے لیے ہم جھنڈیاں لگاتے ہیں، بازار سجاتے ہیں، سیرت النبی کے جلسے کرواتے ہیں۔ یہ اس پیغمبر کا فرمان ہے، اپنے تعلقات کو مضبوط کرو اور نیک اعمال کرو۔ اللہ یہ نیک اعمال کب تک کرنے ہیں؟ رمضان میں کرنے بعد کام چل جائے گا؟ جب آدمی بوڑھا ہو جائے، گھر والے گھر سے نکال دے، کام چل جائے گا؟ اللہ فرماتے ہیں نہیں، ایسے نہیں چلے گا۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، مرنے تک نیک اعمال کرنے، جب تک موت نہیں آ جاتی تب تک نیک اعمال کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ عزیزان گرامی قدر، اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زندگی کے آخری لمحات میں، صحیح البخاری کی حدیث ہے، ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ، اے میرے صحابہ، اے مجھے ماننے والوں، جس بات سے میں نے منع کر دیا اس سے رک جاؤ۔ ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ، جس سے میں نے روک دیا ہے اس سے رک جاؤ۔ ایک جملے کے اندر بڑی گہرائی ہے، ایک جملے میں بڑی گہرائی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر کس سے روکا ہے؟ فرمایا قبروں کے اوپر سجدہ کرنے سے میں نے روکا ہے، رک جاؤ۔ شراب پینے سے روکا ہے، رک جاؤ۔ زبان سے گندی گالیاں نکالنے سے روکا ہے، رک جاؤ۔ اپنے عقیدے کے اندر غلط غلط کرنے سے روکا ہے، رک جاؤ۔ سودی کاروبار کرنے سے روکا ہے، رک جاؤ۔ قتل و غارت کرنے سے روکا ہے، رک جاؤ۔ حضرت علی وقار ایک ایک جرم سے روکا ہے۔ ہر وہ گناہ جس کو ہم گناہ سمجھتے ہیں اس سے پیغمبر کائنات نے روکا ہے۔ کائنات کے امام نے یہی بات ارشاد فرمائی تھی، ما نہیتکم عنہ فانتہوا فاجتنبوہ، جس سے میں نے روکا اس سے رک جاؤ۔ وما امرتکم، اور جس بات کا میں نے حکم دیا ففعلوہ، کام ضرور کرو۔ جس کام کا حکم دیا وہ ضرور کرو۔ جس کام کا حکم دیا ہے، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ ولا تبدلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ کس بات کا حکم دیا ہے؟ اٹھائیے احادیث کی کتابیں، ہمیں احکامات رسول کثرت کے ساتھ ملیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک بات کر کے اپنی بات کو آگے لے کر جانا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
غضوا ابصارکم، غضوا ابصارکم، جب تم گھر سے نکلتے ہو اپنی نگاہوں کو نیچا کرو. کفوا علیک لسانکم، اپنی زبانوں کو اپنے کنٹرول میں رکھو. واحفظوا فروجکم، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. یہ پیغمبر کے احکامات ہیں. واعفوا اللحیٰ وقصوا الشارب، داڑھی کو چھوڑ دو، مونچھوں کو کٹوا دو. یہ پیغمبر کے فرمودات ہیں. میرے نبی نے زندگی کے آخری لمحات میں امت کو یہ پیغام دیا تھا، ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ وما امرتکم فافعلوہ. اور جس بات سے میں نے روکا اس سے رک جاؤ، جو کام میں نے کہا ہے وہ کیا کرو. جب کرو گے کامیابی تمہارا مقدر بن جائے گا. یہ میرے محبوب کی زندگی کے آخری زندگی ہے، میرے پیغمبر کی زندگی کے آخری کلمات ہیں. اور مسلمانوں، تم کن خیالوں میں، کن تصورات میں کھو چکے ہو. ہم جن کی نکالی کر رہے ہیں، ہم جن کا پیچھا کر رہے ہیں، ہم جن کو راضی کرنے کے لیے اپنے کلچر تک کو تبدیل کر رہے ہیں، حضرات ذی وقار، وہ دنیا میں بھی ہمارے دشمن ہیں، آخرت میں بھی ہمارے دشمن ہیں. ہمارا دوست کون ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اور دوست تو وہ ہوتا ہے جو مشکل میں کام آتا ہے. حضرات ذی وقار، آج دنیا میں رہتے ہوئے اگر ہم کسی کے ساتھ تعلق بناتے ہیں، مشکل ہو کر کے وہ ساتھ چھوڑ جاتا ہے، ہم ہر بندے کو کہتے پھرتے ہیں یار اس بندے کا تعلق نہ بنائیں، بندہ بڑا فراڈی ہے، یہ بندہ بہت فراڈی ہے، یہ مشکل میں کام نہیں آئے گا. حضرات ذی وقار، جن کے پیچھے لگ کر ہم نے اپنی تجارت کو تباہ کر لیا، اپنی معیشت کو تباہ کر لیا، اپنے خاندانی معاملات کو تباہ کر لیا، وہ یہود و نصارہ کا کلچر جن کی اتباع کرتے ہوئے آج ہم بربادی کے اس دانے میں پہنچے ہوئے ہیں، وہ آج بھی ہمارے دشمن ہیں، کل بھی ہمارے دشمن تھے. اور جو ہمارا دوست ہے، رفیق ہے، قیامت کا دن ہوگا کوئی نبی کام نہیں آئے گا، وہ پیغمبر اللہ کے عرش کی دائیں سائڈ پہ سجدہ ریز ہو کر ہمارے لیے دعائیں مانگے گا کہ ہم ایسے دوست کو ضائع کر دیں، ایسے پیغمبر کے ساتھ ہم بے وفائی کریں، ایسے پیغمبر کے ساتھ ہم اس کے فرمودات کا مذاق اڑائیں اور بعد میں کہیں ہم تو نبی کے امتی ہیں، جنت میں ہم نے جائے گا تو کون جائے گا. اس طرح خوش فہمی ہے، خوش فہمی ہے. اگر نبی کی امتی ہونے کا دعویٰ ہے تو پیغمبر کی بات کو ماننا پڑے گا. وہ بھائی جس سے محبت کی جاتی ہے اس کی بات کو مانا جاتا ہے، جس سے محبت کا دعویٰ ہو اس کی ایک ایک بات کو مانا جاتا ہے. اگر ہمارا پیغمبر کے ساتھ محبت کا دعویٰ ہے تو آئیے اس حدیث کو سامنے رکھ کے اپنی زندگی کے گزرے ہوئے 20 سال 30 40 50 سال کا رزلٹ خود نکالیے. پیغمبر نے فرمایا ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ، جس سے میں نے روکا اس سے رک جاؤ، کہ ہم رک چکے ہیں. جس سے پیغمبر نے روکا کہ ہم رک چکے ہیں. وما امرتکم، اور جس کا میں حکم دیا ہے وہ کام ضرور کرو، کہ ہم پیغمبر کی ہر بات کو مان رہے ہیں. اگر ہمارا رزلٹ مثبت آ جاتا ہے، پازیٹیو آ جاتا ہے، ہمیں اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، سجدے میں گر جانا چاہیے. اگر جو ہم رزلٹ خود نکال رہے ہیں وہ نیگیٹو آ رہا ہے تو ہم اللہ کا ڈر پیدا کرنا چاہیے. کس منہ سے ہم پیغمبر کے ہاتھ سے حوض کوثر کی دعائیں مانگتے ہیں؟ کس منہ سے ہم پیغمبر کی شفاعت مانگتے ہیں؟ منمانی ہم اپنی کرتے ہیں. بچہ پیدا ہوتا ہے عقیقہ نہیں کرتے، پورے خاندان کو بلا کر کھانا کھلوا لیتے ہیں، شادی کرتے ہیں، ڈول بینڈ کے بغیر ہماری شادیاں نہیں ہوتی. جب فوتیدگیاں ہوتی ہیں تب بینڈ کے بغیر ہم جناب اپنے مردے کو دفن نہیں کرتے. پیدائش سے لے کر موت تک ہم پیغمبر کی نافرمانی کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں شفاعت نصیب ہو جائے. حضرات ذی وقار، لمحہ فکری ہے میرے اور آپ کے لیے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنی زندگی کا جو آخری حج فرمایا جس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، وہاں پیغمبر کائنات نے چند نصیحتیں فرمائی۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ان کلمات کو امام مسلم علیہ رحمہ نے اپنی کتاب صحیح مسلم کے اندر نقل کیا۔ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان دماءکم واموالکم حرام علیکم، لوگوں تمہارا خون اور تمہارے مال ایک دوسرے پر حرام ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کو قتل نہیں کرے گا۔ کیا مطلب ہے؟ کوئی کسی کا گلا نہیں کاٹے گا، غیرت کا نام ہو یا دشمنی کا نام، کسی بھی صورت کے اندر کوئی مسلمان کلمہ گو کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے کو قتل کرنے کا اختیار نہیں رکھتا۔ قتل تو بہت دور کی بات ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تکفرہ بذنب، کسی مسلمان کو اختیار نہیں ہے کہ ایک مسلمان جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، اللہ کو ایک مانتا ہے، رسول کو رسول مانتا ہے، کعبۃ اللہ کو اپنا قبلہ تسلیم کرتا ہے، لا تکفرہ بذنب، کسی مسلمان کو اختیار نہیں ہے اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگائے۔ قتل تو بہت دور کی بات ہے۔ فرمایا ان اموالکم ودماءکم حرام علیکم، ایک دوسرے کا مال بھی تمہارے اوپر حرام ہے، ایک دوسرے کا خون بھی تمہارے اوپر حرام ہے۔ مال حرام ہونے کا مطلب کیا ہے؟ بھائی کسی کا مال باطل طریقے سے نہ ہتھیاؤ۔ باطل طریقہ کیا ہے؟ ایک آدمی کو تم نے ملازم رکھا ہوا اور ملازم کی تنخواہ جو بیسک بنتی ہے، بہتر بنتی ہے، وہ دینے کے بجائے 2-4 ہزار کی ڈنڈی مار لیتے ہو۔ حضرات عزیز وقار تاجر تجارت کرتا ہے، ناقص مال دے کر پیسے پورے بٹور لیتا ہے۔ ایک بھائی اپنی بہن کا حصہ مار لیتا ہے، بہن بھائی کا حصہ مار لیتی ہے۔ حضرات عزیز وقار اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کوئی کسی کا مال حرام طریقے سے نہ کھائے، جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور یہ فرمان کب ہے؟ جب آپ زندگی کا آخری حج فرما رہے تھے۔ اور کوئی اپنی بہن کا حق نہ بنے۔ آج نہ بڑے لوگ سیانے ہیں، ارے میری بہن نے میرا حق مجھے معاف کر دیا۔ بھائی تم بھائیوں کو معاف کیوں نہیں کرتے؟ اگر بہن معاف کر سکتے بھائی کو نہیں معاف کرتا؟ کیوں؟ بہنوں کو مجبور کر دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے حق کا مطالبہ ہی نہ کرے، اور اگر حق کا مطالبہ کرے تو ٹوک آ جاتا ہے اپنا اکیلا اعتبار میرے کار نہ بڑی، میرے مرے نہ منہ میں نہ بیٹھی۔ بہن بیچاری کہتے مجھے کچھ نہیں چاہیے، بعد میں آتا بڑی ہنسی ہوئی حضرت میری بہن نے میرا حق معاف کر دیا۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور دنیا کو تم اپنی باتوں میں لے لو گے، لیکن قیامت کے دن مالک یوم الدین کا جب فیصلہ ہوگا تب کیا بنے؟ ان اموالکم ودماءکم حرام علیکم، تمہارے مال اور تمہارے خون ایک دوسرے پر حرام ہے۔ اس کے بعد فرمایا فاتقوا اللہ فی النساء، لوگوں عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرا کرو۔ کیا مطلب ہے؟ یہ تمہاری بیویاں، یہ تمہاری ازواج جو تمہارے گھروں میں رہتی ہیں، ان کے معاملے کے اندر اللہ سے ڈرنا چاہیے، سختی نہیں کرنی چاہیے، مار دبٹ نہیں کرنی چاہیے، گالی گلوچ نہیں کرنی چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خیرکم لأہلی وأنا خیر لأہلی، لوگوں تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور میں تم میں سے سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ اپنے گھر، سیدہ عائشہ سے پوچھا گیا اما جان نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں کیسے آتے تھے؟ سیدہ فرماتی ہیں اپنے جوتے خود صاف کر لیا کرتے تھے، بساب کا بستر ہوتا کہ اگر میں بیمار ہوتی، برتن دھونے والے ہوتے، برتن بھی دھو لیا کرتے تھے، گھر کی صفائی بھی کر لیا کرتے تھے۔ حضرات علی وقار خیرکم لأہلی، فرمایا فاتقوا اللہ فی النساء، لوگوں عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، جس طرح مردوں کو حکم دیا ہے عورتوں کو بھی حکم دیا ہے کہ تم بھی اپنے مردوں کی عزت کی حفاظت کیا کرو، ان کے سامنے زبان نہ چلایا کرو۔ حضرات علی وقار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما،
دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو اپناؤ گے گمراہ نہیں ہوگے۔ پہلی کتاب اللہ کی کتاب ہے، وسنت رسولی، دوسرے اس کے رسول کی سنت ہے۔ آخری کلمات رسول اللہ کی آخری کلمات، کتاب اللہ کو مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ کیا مطلب ہے مضبوطی سے پکڑنے کا؟ اس کو پڑھنا ہے، اس کے اندر جو احکامات ہیں ان کو لینا ہے، جو اوامر ہیں جو نواہی ہیں ان کو سمجھنا ہے۔ ہم نے کیسے پکڑا؟ غلاف میں لپیٹا اور سیب کے اندر رکھ دیا، خوشبو میں بسا دیا۔ حضرت ابی بکر پیغمبر نے کہا تھا پڑھنا ہے، تمسک کرنا ہے، سمجھنا ہے، غور و فکر کرنا ہے۔ ہم نے اس کا مطلب یہ لیا کہ جب بیٹی کو گھر سے رخصت کرنا ہے، قرآن کے سائے میں رخصت کر دینا، جب کسی کے ساتھ لین دین کا تکرار ہو قرآن سامنے لے آنا۔ حضرت ابی بکر قرآن کے نزول کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے۔ قرآن کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ یہ قرآن تمہیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے، اس سے سیکھو۔ یہ قرآن تمہیں تجارت کا طریقہ سکھاتا ہے، اس سے سیکھو۔ یہ قرآن تمہیں عقیدہ سکھاتا ہے، اس سے سیکھو۔ یہ قرآن تمہیں معیشت اور معاشرت سکھاتا ہے، اس سے سیکھو۔ لَن تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُم بِهِمَا کتاب اللہ، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے جب تک تو کتاب کو مضبوطی سے تھامے رکھیں گے۔ وسنت رسولی، اس کے رسول کی سنت کو اپناؤ گے، اس کے رسول کا طریقہ اپناؤ گے، اس کے رسول کے انداز کو اپناؤ گے۔ وہ انداز چلنے پھرنے کا ہو، کھانے پینے کا ہو، اٹھنے بیٹھنے کا ہو، شادی بیاہ کا ہو، غمی خوشی کا ہو۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اس کے اسوہ حسنہ کو اپناؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے آخری لمحات میں 3 جملے ارشاد فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، لوگوں میرے بعد نماز کا خیال کرنا۔ یہ بالکل آخری جملے ہیں۔ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی روح پرواز کرنے والی تھی، 12 ربیع الاول ہے، پیغمبر کائنات سیدہ عائشہ کی حجرہ مبارک کے اندر چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں، نماز کا وقت ہوتا ہے۔ پیغمبر کائنات اپنے پاس بیٹھے ہوئے صحابہ کو یہ 3 جملے ارشاد فرماتے ہیں، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ۔ اور میرے صحابہ مجھے ماننے والوں، میرے بعد نماز کو ضائع نہ کرنا۔ امت نے نماز کے ساتھ کیا حاصل کیا؟ امت نے نماز کے ساتھ کیا حاصل کیا؟ نمازی حاجی بہت ملیں گے، قاری بہت ملیں گے، عالم بہت ملیں گے، لیکن نمازی بہت کم ملیں گے۔ فلاں حاجی صاحب فلاں نے 20 عمرے کیے، 40 عمرے کیے، اور بھائی تیرے گھر کے سامنے مسجد ہے، بتا کتنے دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ میں نماز ادا کی ہے؟ کائنات کے امام نے فرمایا تھا جو آدمی 40 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرتا ہے، بعض روایات میں ہے 40 دن کی نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرتا ہے، اسرع لہ الجنہ، دیکھو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اور ہم شارٹ کٹ راستے سے جنت جانا چاہتے ہیں، کرے بھی کچھ نہ جنت بھی مل جائے۔ پیغمبر کی زندگی کے آخری جملے، اور لوگوں میرے بعد نماز کو ضائع نہ کرنا۔ اس کے بعد فرمایا فاتقوا اللہ فی النساء، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اور جو تمہارے زیر سایہ لوگ ہیں ان کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ حضرت ابی بکر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری جملے، آخری الفاظ، عبادت کرنی ہے تو خالص اللہ کی، وہ نماز کی شکل میں ارشاد فرما دیا۔ اور معاشرت بنانی ہے، گھر والوں کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کرنے ہیں، پیغمبر کی زندگی کے آخری جملے ہیں، جو لوگ تمہارے زیر سایہ کام کر رہے ہیں ان سے نرمی کرنا، ان کا حق پورا کرنا، یہ پیغمبر کائنات کی زندگی کے آخری جملے ہیں۔ آئیے میں اور آپ اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھیں ہم پیغمبر کے آخری جملوں کا کتنا احترام کر رہے ہیں۔ آج تو ہم اس بات میں کھوئے ہوئے ہیں، فلاں کافر، فلاں کافر، فلاں کافر، فلاں کافر، فلاں بدعتی، فلاں مشرک، اور بھائی اپنے ایمان میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، کسی کا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن۔ اس کو کافر نہ کیا، اس کو بدعتی نہ کیا، خود دیکھ تو کیا ہے؟ کیا پیغمبر کی زندگی کے آخری جملے ہم ادا کر رہے ہیں؟ پیغمبر کی زندگی کے آخری جملوں کی ہم عزت اور لاج رکھ رہے ہیں؟ اگر رکھ رہے ہیں تو ہمیں یہ
اللہ کرم الحاکمین کی طرف سے یہ حق بھی پہنچتا ہے کہ ہم پیغمبر سے حوض کوثر کے پانی کی طلب رکھیں، پیغمبر کی شفاعت کے طرفدار ہوں۔ جب ہم نے پیغمبر کی بات کوئی نہیں ماننی، ہم حوض کوثر کی امید کس طرح رکھ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتابی پر غور و فکر کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔